خاتون کو پکڑ لیا، کہا خط دو. خاتون نے کہا کوئی خط نہیں. جب خاتون نے کہا کوئی خط نہیں، اس نے قسمیں کی، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، کسی نے مجھے کوئی خط نہیں دیا. تو دونوں صحابہ نے کہا یا علی ان کے پاس خط نہیں ہے. چلے پیغمبر خدا سے ہم چل کے کہتے ہیں ان کے پاس کوئی خط نہیں. امیر المومنین نے فرمایا ہے، ان کے پاس ہے خط. کہا نہیں ہے یا علی، وہ قسمیں کھا رہے نہیں ہے. نہیں ہے. مولا کائنات نے ذوالفقار نکالا. ذوالفقار کھینچ کے کہا 2 ٹکڑے کر دوں گا، نکال دے خط. اس لیے کہ پیغمبر نے نہیں کہا، خدا نے کہا. وما ينطق عن الهوى نے کہا. پیغمبر نے، خدا نے کہا، میرا خدا جھوٹ نہیں بولتا. نکال دے خط. جب ذوالفقار مولا کائنات نے کھینچی تب اس نے اپنے بالوں کے نیچے سے خط نکالا. نکال کر میرے مومنین کے ہاتھ پہ دیا. مولا کائنات نے فرمایا تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو رسول اکرم پر، ان دونوں پر؟ ابھی تک تم ایمان نہیں لائے. مکے میں یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ نجم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، خدا نے کہا تھا خط لے کے جا رہے ہو. تمہیں خدا پر، رسول پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ تمہارا ایمان ہے. امیر المومنین خط کو لے کر آئے. ٹھیک، اس خط کے پورے واقعے کو جس سورہ نے نقل کیا اس کا نام سورہ ممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ سورہ مبارکہ احزاب کے بعد یہ سورہ ممتحنہ نازل ہوئی. سورہ ممتحنہ کے نزول کے بعد سورہ نساء نازل ہوئی. سورہ نساء سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی. سورہ نساء سے، سورہ ممتحنہ سے پہلے سورہ احزاب نازل ہوئی. سورہ احزاب میں قرآن کریم نے خارجی، وہابی، ابن تیمیہ، ابن خلدون سب کے سب متفق ہیں اس بات پر کہ سارے، ابن حجر مکی کی کتاب سوائق محرقہ، سب متفق ہیں اس بات پر کہ آیت تطہیر میں علی شامل ہے. سب متفق ہیں اس بات پر آیت تطہیر میں علی شامل ہیں. جب آیت تطہیر میں علی شامل ہیں تو آیت تطہیر نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. خدا کا ارادہ یہ کہ ہر طرح کے رجس سے اے اہل بیت آپ کو پاک رکھے. تو اب سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور سورہ نحل کی آیت نے شراب کو کیا کہا؟ رجس. شراب اور جوار رجس سے، فاجتنبوا من الرجس، رجس سے بچو. عام انسانوں سے کہا رجس سے بچو، خاص کے لیے کہا نہیں رجس تمہارے نزدیک آ ہی نہیں سکتا. تو جب خدا نے انہیں رجس سے شروع سے پاک رکھا، یہ آیت سورہ نساء اور سورہ ممتحنہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. جب تیرے آبا و اجداد خود یہ مان گئے کہ علی تطہیر میں شامل ہے تو تو کس طرح سے مولا کائنات کو واپس لے کر؟ امیر المومنین کس طرح سے؟ مگر چونکہ دیکھیے رجس، جس کا ذہن رجس ہو اس کے ذہن میں علی نہیں آ سکتے. علی کو سمجھنے کے لیے ذہنی طہارت ضروری ہے. ذہنی طہارت اگر نہیں ہے تو علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جس سے خدا نے، آئیے ہم اس پر گفتگو تو ضمناً آ گئی. امیر المومنین ولایت کی جو آیت ہے، انما یرید اللہ، طہارت کی آیت، انما ولیکم اللہ، ولایت کی آیت. جس طرح سے طہارت منحصر ہے ان افراد پر، اسی طرح سے ولایت، ولایت تصرف. بس یہاں پر آپ اگر کوئی شخص، یہ انٹرنیٹ پر جا رہے ہیں میرے سامنے، خیر آج تو مولا کائنات کی مناسبت سے بھرا ہوا، مگر میرے سامنے انٹرنیٹ ہے، پوری کائنات کو یہ چیلنج ہے. ولایت جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں شہید مطہری کی کتاب سے، پوری کائنات کو، اسرار غیر اسرار، ان سب کو چیلنج ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف خدا ہے. ورسول، اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں جس نے زکات دی. یہ سب جانتے ہیں سوائے علی کے حالت رکوع میں کسی نے زکات نہیں دی. یہاں پر میں زکات پر گفتگو نہیں کرتا. یہ ولایت جو صرف خدا کے لیے اور رسول کے لیے اور اس ہستی کے لیے جس نے حالت رکوع میں زکات دی. اب آئیے اس ولایت کے اندر جو جو چیزیں وحدہ لا شریک کے لیے ثابت، وہی رسول کے
کریکٹر رہنے دیں. 10 دفعہ میں آپ کی خدمت میں یہ کتاب جب سے میرے پاس آئے اس وقت سے لے کر آپ آج تک 10 دفعہ 1 سال کے اندر اس روایت کو دوہرا چکا ہوں. آپ بتائیے ہندوستان کے ہیں دیوبند کے عالم تھے جنہوں نے 200 سال پہلے کتاب لکھی ارجح المطالب فی فضائل و مناقب علی بن ابی طالب. ہندوستان کے ہیں مولانا عبید اللہ امر افسری. آخر اگر یہ ولایت نہیں ہے تو اس سنی عالم نے 60 سنی کتابوں سے 60 کتابوں سے کیوں یہ روایت لے کر آیا ہے, کیوں اس روایت کو پیش کر رہا ہے. علی اگر پیغمبر خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے تو اس روایت کو یہ شخص کیوں لے کر آ رہا ہے کہ سرور کائنات معراج پر جاتے ہیں اور معراج سے جب واپس تشریف لاتے ہیں اصحاب سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی تو زبان نہیں, خدا کی آنکھ نہیں, خدا کا ہاتھ نہیں, خدا کا جسم نہیں, خدا نے کیسے آپ سے گفتگو کی. بِأَيِّ لُغَةٍ واللہ العظیم رمضان مبارک ہے. جھوٹ ویسے بھی آپ کو پتا مکتبہ اہل البیت میں سرور کائنات کی طرف یا معصوم کسی بھی معصوم ہستی کی طرف نسبت دے کے افطار کے بعد بھی نسبت دے کے غلط روایت نقل کریں گے. روزہ بھی باطل اور 3 کفارے واجب ہیں. اس بنا پر اس پوری احتیاط کے ساتھ ارجح المطالب صفحہ 475 ارجح المطالب لکھنے والا دیوبند کا فارغ التحصیل اس کا یہ لکھا ہوا 475 کہتا کہ جب سرور کو نے معراج سے تشریف لائے اصحاب جمع ہو گئے کہا یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ. اے سرور کو نے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ گئے کیوں تھے. خدا سورہ قاف اقرب من حبل الورید شہرت سے زیادہ قریب ہے. خدا کی تلاش میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی دور رہنے والے کو ڈھونڈتا ہوا انسان جاتا ہے. وہ جب شہر حیات سے قریب ہے تو آپ اتنی دور کیوں گئے. ایک بات. دوسری بات جب آپ گئے تو خدا نے آپ سے کس طرح سے گفتگو کی. اس کی تو زبان نہیں ہے. کیسے گفتگو کی. ارجح المطالب فی فضائل و مناقب علی بن ابی طالب. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا سوال کہ میں گیا کیوں تو بے شک خدا اقرب من حبل الورید شہرک سے قریب ہے درست, مگر خدا نہیں چاہتا تھا راز اور نیاز کی گفتگو میں یہ فرشتے بھی سن لیں. میں وہاں گیا جہاں ان سے افضل جبریل تھا اس کی بھی وہاں پرواز نہیں تھی. میں وہاں گیا جہاں صرف راز و نیاز کی گفتگو کے لیے. اے حبیب خود اس کو ذہن میں رکھیے. میں وہاں صرف اس لیے گیا کہ کسی ملک کو بھی پتا نہ چلے میری اور میرے معبود کی گفتگو کیا ہے. صرف راز و نیاز کی گفتگو کے لیے کہ کسی ملک کو بھی پتا نہ چلے. پتہ چلا کہ خاتم یہ تو خیر سنی شیعہ صاحب نے مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات القلوب کی پہلی جلد میں معراج کے واقعے میں لکھا کہ جبریل جب پیچھے رہ گئے تو سرور کائنات نے مڑ دیکھا جبریل رہ گئے اور پیغمبر خدا نکل گئے. پلٹ کا آواز دی جبریل ادنو منی. نور الہی سے خلق شدہ جبریل رہ گئے. آجا جبریل میرے بھائی کیوں رہ گیا. کہا یا رسول اے حبیب خدا